وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعلیٰ کی ترکیب ہم شروع کرتے ہیں۔ سبح جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کے اندر فاعل ہے انت۔ اب یہاں پر الاعلیٰ، اب اعلیٰ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ صفت ہے اسم کی یا یہ صفت ہے رب کی۔ تو پاکیزگی بیان کر اپنے رب کے اعلیٰ نام کے یا اپنے اعلیٰ رب کے نام کے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم یہاں پر اس کو کر لیتے ہیں صفت رب کے لیے۔ یہ مرکب اضافی پورا بن کے یہ بنے گا مفعول۔ اور یہ ہے جملہ فعلیہ۔ اب یہاں تک جو ہے جتنے بھی جملے آئیں گے یہ اس رب کی صفات ہیں۔ الذی خلق فسوی اسی رب کی صفت ہے، الذی قدر فہدی اسی رب کی صفت ہے، الذی اخرج المرعی اسی رب کی صفت ہے، جعلہ غثاء احوی۔ تو اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ان سب کو صفات کر کے پھر اس کو مفعول کریں، یہ بھی پاسبل ہے، لیکن اس کو الگ جملہ کر کے دیکھتے ہیں پہلے۔ الذی اس میں موصول، خلق فعل پلس اس کا فاعل ہے ہوا، یہ عطف ہے، سوا فعل پلس فاعل ہے ہوا، یہ دونوں جملہ فعلیہ معطوف علیہ مل کر، معطوف اور معطوف علیہ مل کر صلہ، موصول اور صلہ۔ یہ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ جیم فا۔
یہ سب کی سب صفات بن رہی ہیں رب کی۔ جعلہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہوا کہ جعلہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، جس کو بنایا اور جو بنایا۔ اگر ہم یہاں پہ اب اس کو اس طرح کر لیں کہ موصول اپنے دونوں صلوں کے ساتھ مل کر، اور یہ سب کے سب جو ہیں محلن حالت جر میں ہیں۔ سبح یسبح تسبیحا، سین با اور حا مادہ ہے، با فتح سے اس کے معنی ہوتے ہیں تیرنا، اپنی سطح برقرار رکھنا۔ یہاں پر آیا ہے باب تفعیل سے، سبح یسبح تسبیحا، تیرانا، کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، کسی اور کو۔ پھر اس سے معنی نکلتا ہے پاکیزگی بیان کرنا، اسی سے معنی نکلتا ہے تسبیح کرنا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے اعلی رب کے نام کی، اپنے اعلی ترین رب کے نام کی۔ اور ایک دوسرا ترجمہ کیا ہو رہا تھا؟ اپنے رب کے اعلیٰ ترین نام کی۔ یہ کوئی کرنا چاہے تو گرامیٹیکلی کر سکتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو ہیں اعلیٰ ترین ہی ہیں، لیکن گرامر وائز میں نے بتایا کہ اس میں یہ صفت جو ہے یہ اسم کی بھی بن سکتی ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا پھر برابر کیا۔ ہم مزید یہ کہیں گے اس کی نوک پلک سواری، یعنی کہ برابر کیا یعنی نوک پلک سواری۔ سین واو یا مادہ ہے، یہاں باب تفعیل سے آیا ہے سوا یسوی تسویتن، برابر کرنا، ہموار کرنا، فنیشنگ ٹچز دینا، نوک پلک سنوارنا، یہ سب معنی اس کے اندر ہیں۔ والذی قدر فہدی، اور وہ جس نے اندازہ لگایا، اندازہ کیا، فہدا پھر ہدایت دی، پھر اس نے ہدایت دی۔ اردو زبان میں اندازہ لگانے کا مطلب کنفرم نہیں ہوتا، اندازے سے یہ بتا رہا ہوں بات، اندازے سے بتا، اس کا مطلب ہے کہ ناٹ سرٹن۔ عربی زبان میں اندازہ لگانے کا مطلب ہے پوری کیلکولیشن کرنا، پوری طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا اردو میں اندازہ لگانا ویگ معنی رکھتا ہے، عربی میں اندازہ ایک کنفرم، قدرہ، اس کے اندر پراپر کیلکولیشن اور ساری چیز موجود ہے، ٹھیک اندازہ لگانا، ٹھیک ٹھاک۔ اس نے اندازہ لگایا، اندازہ کیا، فہدا پھر اس نے ہدایت دی۔ والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے نکالا، اخرجا، دیکھیں خراجہ یخرجو کے معنی ہے نکلنا، اور باب افعال سے اس کے معنی ہوتے ہیں نکالنا۔ اچھا، المرعى اس کا مادہ ہے را عین اور یا، باب فتح سے اس کے معنی ہوتے ہیں چرانا، گھاس، جانوروں کو گھاس چرانا۔ مرعا جو ہے اس کے دو معنی ہیں، چراہ گاہ کو بھی کہا جاتا ہے اور چارے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مرعا مفعل کے وزن پہ اسم الظرف بھی ہے، چراہ گاہ جہاں پہ چارہ ہوتا ہے، اور صرف چارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے نکالا چارے کو، فجعلہ
پھر اس نے اس کو بنایا غصاءً احوا. غصا غین سا اور واو مادہ ہے. غصاءً کہتے ہیں گلے سڑے پتے، کوڑا نما پتے، کچھ گیلے ہیں کچھ گلے ہوئے ہیں، اس طرح کے پتے کو غصا کہتے ہیں. اور احوا اس کا مادہ ہے حا واو اور یا، افعلو کے وزن کے اوپر ہے، احوا یو احوا بن گیا. ایسا سبز رنگ جو سیاہی مائل ہو، ڈارک گرین، ویری ڈارک گرین. اچھا اب یہاں پر دیکھیں فجعلہ پر اس نے اس کو بنا دیا. کس کو بنا دیا؟ مرعا کو بنا دیا. سبزی مائل سیاہ کوڑا، ہو سکتا ہے کہ جو جانور کھا کے اس کو نکالتے ہیں اس کا ذکر ہو، یا وہ پڑے پڑے خراب ہو گیا ہو، جو بھی ہے اس کو تفسیر میں دیکھیں گے. لیکن بہرحال اس کا ایک رائے یہ بھی ہے احوا جو ہے یہ حال ہے مرعا کا، کہ اس نے نکالا انتہائی گرین چارہ. ایک رائے یہ ہے کہ احوا جو ہے یہ اصل میں لنکڈ ہے، یہ حال ہے مرعا کے لیے کہ اس نے نکالا چارہ انتہائی سے زیادہ گہرا سبز. سنقرئک فلا تنسا. سنقرئک، سین جو ہے یہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، سین اور سوفا. نقرئ فعل ہے، مضارع ہے، اور اس میں نحن. عطف کے لیے بھی ہے اور جزا کے لیے بھی ہے. نفی اس کا مفعول ہے شیئن. آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے. یہ ہے اصل میں مستثنی منہ، الا حرف استثناء. ما ہے موصول، اس میں موصول، شاء فعل، اللہ فاعل. فعل اور فاعل جملہ فعلیہ اور صلہ. صلہ اور موصول مل کر مستثنی. مستثنی منہ حرف استثناء اور مستثنی مل کر حرف مشبہ بالفعل. ہو اس کا اسم ہے، یعلم فعل اس کا فاعل ہے ہوا. الجہرہ اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں معطوف علیہ، عطف موصول فعل پلس فاعل ہوا، جملہ فعلیہ صلہ. صلہ اور موصول معطوف. معطوف اور بیسیکلی مفعول دو آئے ہوئے ہیں تو یہ مفعول ہے. یعلم اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ ہے خبر ان. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. فعل اس میں فاعل ہیں نحن، مفعول جار مجرور، متعلق فعل.
فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر سنقرئک قاف را اور حمزہ قرأ یقرأ کے معنی ہے پڑھنا. یہاں پر آیا ہے باب افعال سے. اقرا یقری، یقری سے بنا نقری، ٹھیک ہے، نقری او، اقرا یقری سے نقری او، پڑھانا. سنقرئ کا ہم تمہیں پڑھائیں گے، ان قریب، ان قریب ہم تمہیں پڑھائیں گے. فلا تنسا تو تم نہیں بھولو گے. تنسا نون سین اور یا مادہ ہے. باب سمع سے آتا ہے نسی یا ینسا، بھول جانا. اور باب افعال سے اگر آئے انسا ینسی، بھلا دینا. یہاں پر باب سمع سے ہے فلا تنسا، تم نہیں بھولو گے. کس چیز کو؟ بریکٹ میں لکھے کسی کو بھی، سوائے جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے گا. یعنی کہ اللہ کی مشیت کے علاوہ آپ کچھ نہیں بھولیں گے، ہم ایسا پڑھائیں گے آپ کو. انہو، اب یہاں ہو کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف. بے شک وہ، یعلم جانتا ہے، الجہر جیم ہاں اور را، جہر یجہرو کے معنی ہے اونچی آواز میں بولنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا. انہو یعلم الجہر، جہر واضح چیز کو، کھلی چیز کو کہتے ہیں جہرن. بلند آواز والی چیز کو جہرن کہتے ہیں. جہری نماز ہوتی نہیں، جہری نماز ہے اصل میں، جہری ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جانتا ہے کھلے کو، تمام کھلے کو. ال جو ہے یہاں پہ ہر طرح کے ظاہر کو جانتا ہے. وما یخفا، اور جو چھپتا ہے اس کو. میں کہتے ہیں خا فا اور یا مادہ ہے، خفا یخفی، یا باب سمع سے خفیہ یخفا، پوشیدہ ہونا، چھپنا. وہ اس کو بھی جانتا ہے جو چھپتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ، یا سین اور را مادہ ہے. دیکھیں اس سے دو افعال استعمال بڑے ہوتے ہیں. باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے یسرا یسر، جو یہاں استعمال ہوا ہے، آسان کرنا. اور باب تفاعل سے بھی استعمال ہوتا ہے تیسرا، اس کے معنی آسان ہونا. وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آپ کو آسان کر دیں گے، یعنی آپ کے لیے آسان کر دیں گے. یسرا، یسرا جو ہے یہ فعلا کے وزن پہ ہے، اسم التفضیل. ایسرو اس کا مذکر ہے، افعلو کے وزن پر، اور مؤنث ہے فعلا کے وزن پر یسرا. اور ہم آسان کر دیں گے تجھ کو یا تیرے لیے سب سے زیادہ آسان کو. اب یہاں یسرا سے مفسرین نے مراد زیادہ تر شریعت لی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر چلنا آسان کر دیں گے. جو چلنا چاہے گا اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اور جو نہیں چلنا چاہے گا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ من پاپیتے ہوجتا ہزار. جو نہیں چلنا چاہتا پھر اس کو ہر چیز مشکل نظر آتی ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ فعل امر ہے. ان حرف شرط جازمۃ المضارع،
یہاں پر شرط بعد میں آئی ہے، ان نفعات الذکر فذکر، ترجمہ ابھی ہم بعد میں کریں گے. فعل جملہ فعلیہ صلہ. یہ صفت ہے اشکا کی. اس کو آپ ویسے بھی کلوز کر دیں اور ویسے لکھ دیں صفت اشکا تو بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک طریقہ میں لکھ دیتا ہوں، پھر میں اس کو مٹا بھی دوں گا. دیکھیں ایک طریقہ سمپل سا یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں فاعل کر دیں اور یہ اس کو کلوز کر کے جملہ فعلیہ بنا دیں اور یہاں لکھ دیں صفت الاشقا. ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو کریں موصوف صفت اور موصوف مل کر پھر بنائیں فاعل اور فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ. دونوں طریقے ہیں. فذکر، ذکر یذکر تذکیرن، زال کافرا مادہ باب تفعیل سے، اس کا مطلب ہے یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا، یاد کرنا. فذکر تو نصیحت کرو، ان نفعت الذکر اگر نصیحت یا یاد دہانی فائدہ دے. نفع ینفع، نون فا اور عین مادہ، نفع ینفع با فتح سے فائدہ دینا. ذکرہ جو ہے اس کا مادہ زال کاف را ہے. ذکرن یا ذکرہ یہ دو استعمال ہوئے، دونوں کے دونوں یاد دہانی اور نصیحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور ذکر ہم نے بتا دیا یہ فعل امر ہے باب تفعیل سے، ذکر یذکر تذکیرن، اور اس کے معنی ہے نصیحت کرنا، یاد دلانا. تو فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. باب تفاعل میں تذکر یا تذکر بھی استعمال ہوا، بھی آگے وہی استعمال ہو رہا ہے. تذکر یا تذکر کے معنی کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. ایک ہے نصیحت کرنا، ایک ہے نصیحت حاصل کرنا. سیذکر اصل میں ہے سیتذکر. یہ آ گیا نا وہ ہم مخرج اور قریب المخرج جو ہم نے افعال و اسماء پڑھے تھے، اس میں تھا کہ باب تفاعل سے اگر کچھ حروف آ جائیں جس میں زال بھی آ رہا تھا، دال بھی آ رہا تھا، تو باب تفاعل کی تا بھی وہی بن جاتی ہے جو فا کلمہ ہوتا ہے. یہ اصول ہم پڑھ چکے ہیں تیسری کتاب میں. اصل میں ہے سیتذکر، سیتفعل. سیذکر من یخشی، تو نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے. وہ جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا. خشیہ یخشا، خا شین اور یا مادہ ہے، ڈرنا. آگے وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى، اس کا مادہ ہے جیم نون اور با. یہ دو افعال دو ابواب سے استعمال ہوا ہے زیادہ قرآن مجید میں، ایک باب تفاعل سے اور دوسرا باب افتعال سے، اجتنبا. یہاں پہ باب تفاعل سے ہے.
تجنب یتجنب، یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، اس کے معنی ہے دور ہونا، دور ہونا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس سے دور ہوتا ہے، الذکرہ سے، کس سے دور ہوتا ہے؟ ذکرہ سے۔ الاشقى، شین قاف اور واو مادہ ہے، باب سمیع سے اس کے معنی ہوتے ہیں مشقت میں پڑنا، نامراد ہونا، بدبخت ہونا۔ اس سے فعیل کے وزن پہ ہے شقی، بدبخت کے لیے آتا ہے، نامراد کے لیے۔ اشقا جو ہے یہ اسم التفضیل ہے، اور اسم التفضیل اگر جس پر فضیلت دی جائے اس کے بغیر آئے تو وہ سپرلیٹو ہو جاتا ہے۔ تفضیل البعض کے بغیر اگر خالی اسم التفضیل آ رہا ہو تو اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے سب سے زیادہ بدبخت۔ اور اس کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ کون ہے یہ؟ الذی، سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جو یصلی النار الکبریٰ، جو بھنے گا، روسٹ ہونا، بھننا، جلنا بھننا، جو بھنے گا بڑی آگ میں، جو جلے گا سب سے بڑی آگ میں۔ اب یہ بھی کبریٰ جو ہے اکبرو کی مؤنث ہے، چھوٹی موٹی آگ نہیں، سب سے بڑی آگ۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اب یہ بھی صفت ہی ہے اس کی، اسی کی بات ہو رہی ہے، یہ جملہ بھی جو ہے اسی کی صفت بن جائے گا۔ یہ دونوں کی دونوں اسی الذی کے ساتھ جڑ کر اور صفات بن جائیں گے۔ لا یہ نفی کے لیے ہے جی، بالکل لا یہ نفی کا ہے، حرف تحقیق۔ رب جو ہے وہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے پلس مضاف بھی بن رہا ہے۔ مرکب اضافی مفعول، یہ دیکھیں جی، یہ جو ہے تمام کے تمام مل کر یہ ہے صلہ۔ صرف تزکا والا فائدہ نہیں ہوا افلح میں، بلکہ وہ یہ بھی کرتا رہا اور یہ بھی کرتا رہا۔ فاعل یہ ہے جو کامیاب ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں ان پیروں کی نفی ہوتی ہے جو کہتے ہیں بس ذکر کرو نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے، جو نمازوں پر زور نہیں دیتے، بس ذکر پہ لگا لیتے ہیں کچھ، یہ سب پورا پیکیج ہے۔
ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ نہیں مرے گا اس میں اور نہ وہ زندہ ہوگا. کس میں؟ النار الکبریٰ کی بات ہو رہی ہے. مات یموت مرنا، یحیا ہا یا مادہ ہے، باب سمیع سے آیا، حی یا یحیا، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف. قد افلح من تزکا، افلح فا لام اور ہا مادہ ہے باب افعال، کامیاب ہونا. افلح یفلح افلاحا، مفلحن کامیاب، اس سے مفلحون بھی آیا ہے. افلح واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب افعال سے. قد افلح تحقیق کامیاب ہو گیا، من تزکا جو یا جس نے، تزکا زا کاف اور واو مادہ ہے. باب تفاعل سے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، پاکیزگی حاصل کرنا. قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی حاصل کی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فصلى، پھر اس نے نماز پڑھی. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ تین ڈیفرنٹ ڈائمنشنز ہیں. تزکا تزکیہ الگ چیز ہے، رب کے نام کی مالا جپنا، رب کے نام کی تسبیح کرنا، رب کے نام کو یاد رکھنا، یہ ایک الگ ڈائمنشن ہے، اور نماز ایک الگ ڈائمنشن ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ آیا ہے نا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر کے بغیر رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. گویا اللہ کا ذکر نہیں ہے تو پھر شیطان. اب یہ معمول کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. نماز میں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہی ہوتا ہے، ادر دین نماز، اور اندرونی اور بیرونی پاکیزگی، ہر ساری چیزیں پیک اپ ہوتی ہے، جب پیکج بنتی ہیں. ایسے کرنے والے کے لیے کیا کہا گیا؟ قد افلح، کہ کامیاب ایسا ہو گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، حرف اضراب. تؤثرون فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے انتم، موصوف صفت. اور یہ حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، عطف ہے اور حالیہ بھی ہے. الآخرۃ مبتدا، انا حرف مشبہ بالفعل، یہ اس میں انا ہے. لام تاکید کا ہے، فی حرف جار، موصوف، اور یہ ساتھ ساتھ مبدل منہ بھی ہے. معطوف. یہ موصوف اپنے صفت
اور بدل کے ساتھ مل کر مجرور. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تؤثرون حمزہ سا اور را یہاں استعمال ہوا ہے باب افعال سے. تفعلون کا وزن ہے جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. ترجیح دینا، جس کو ترجیح دی جائے وہ مفعول ہوتا ہے اور جس پر دی جائے اس کے ساتھ علا لگتا ہے. بل تؤثرون بلکہ تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو. کس پر یہاں مذکور نہیں ہے، علی الآخرہ، ٹھیک ہے نا، وہ مذکور نہیں ہے. والآخرۃ حالانکہ آخرت خیر سب سے بہتر ہے، وابقا سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. یہ بھی افعال کا خیرن بھی اسم التفضیل ہے، شرن بھی اسم التفضیل ہے، لیکن وزن کیا ہے؟ افعالو اور فعلا. اب اصل میں افعالو تھا، اب قایو با قاف اور یا مادہ، بقا یبقی باقی رہنا، اس سے بنا ہے باقن جس کو آپ باقی کہتے ہیں، باقی رہنے والا. ابقا سب سے زیادہ باقی رہنے والا. اب آپ یہ دیکھیں کہ الآخرہ کے لیے یہ مذکر آ گیا، بقیہ ہونا چاہیے تھا، لیکن افعلو کے وزن پر اصل میں ہے والآخرۃ خیر وابقا من الدنیا. جب اس کے اوپر آئے گا تو مذکر استعمال ہو سکتا ہے. جب کیا کہتے ہیں تفضیل البعض کے اوپر آتا ہے تو مذکر استعمال ہو سکتا ہے. یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. اور آخرت، حالانکہ آخرت بہترین ہے اور باقی سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا بے شک یہ لفی الصحف الاولی، صحف جو ہے یہ صحیفۃ کی جمع ہے. بے شک یہ ہے، یعنی کہ یہ ہو سکتا، یہاں ذکر جو ہو رہا ہے یہ یاد دہانی کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. یہ جو بات ہے پہلے صحیفوں میں، اور یہ بدل البعض ہے صحف ابراہیم و موسیٰ. بے شک یہ ہے پہلے صحیفوں موسیٰ و ابراہیم کے صحیفوں میں، یعنی کہ یہ بات مذکور ہے، موجود ہے، جو بھی آپ اس کو کر لیں. اصل میں تو اولا تو مبدل منہ نہیں ہے نا، صحف کی بات ہو رہی ہے. ایگزیکٹ جو پریسائز آپ کریں گے کہ مبدل منہ پریسائز کون سا ہے، وہ ہے. لیکن اب یہ الحمدللہ ایک ہی پیریڈ میں ہماری یہ بھی ترکیب مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں سورۃ الغاشیہ کا ہم ترکیب کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.